بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ میاں محمد شہباز شریف نے جناب دے دیا استعفیٰ، اور عمران خان صاحب ایک بینک آفیسر کو رجسٹرار سپریم کورٹ سمجھ بیٹھے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے، بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کی آپ کو اپڈیٹ فوری طور پہ میں نے بتانی۔ تو یہ تھا آج کا ٹاکرا جو میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، اور آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رکھ سکیں۔ جناب میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہیں، استعفیٰ انہوں نے وزیر اعظم شپ سے نہیں دیا بھائی، مہربانی کرنا کوئی غلط نہ سمجھ لینا۔ میاں محمد شہباز شریف نے جناب پارٹی عہدے سے استعفیٰ دیا، اور میاں محمد شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے جناب، اور شہباز شریف نے استعفیٰ پارٹی قائد نواز شریف صاحب کو ارسال کر دیا۔ انہوں نے دو روز قبل پارٹی قائد کو اس فیصلے سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور ظاہر یعنی کہ بہت جگراں کا کہنا ہے جناب کہ مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس 18 مئی کو طلب کر لیا گیا، جس میں نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب کیا جائے گا۔ جناب نواز شریف صاحب جناب آ رہے ہیں اتنے، پہلے نواز شریف صاحب پیچھے بیک گراؤنڈ چلے گئے، سب فی الحال نواز شریف صاحب جناب اگے آ رہے ہیں، اور اجلاس پارٹی کے آئین کی شق 15 کے تحت بلایا گیا ہے۔ نال تھوڑی تھوڑی گرین ٹی پینے، گلا خراب ہے، بالکل انفٹ ہے، ٹوٹلی طبیعت خراب ہے، نیچے پرابلم ہے، پیٹ میں سویلنگ ہے، طبیعت خراب ہے، دوائیاں کھا رہے ہیں فی الحال۔ میرے لیے دعا کریں اس لیے کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں اور اسی طرح فٹ فاٹ ہو کے آپ کے سامنے کوئی اپنا یہ جو ویلاگ ہے وہ کیا کروں۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب احسن اقبال نے تمام اراکین مجلس عاملہ کو میٹنگ کا نوٹس ارسال کر دیا۔ ٹھیک ہوگا، یہ ہو گیا کہ پارٹی الیکشن ہوں گے، اب میاں محمد نواز شریف صاحب جناب وہ صدر بن جائیں گے دوبارہ سے، مریم صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، شہباز شریف جناب وزیر اعظم پاکستان ہیں، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، اور آگے ان کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہے پکی ٹھکی گل۔ اور اسی طرح میاں محمد نواز شریف نے جناب رانا ثناء اللہ ان کو بھی شامل کر لیا حکومت میں، اور ڈپٹی وزیر اعظم کا تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈپٹی وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار بن گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو لوگ ہیں، جو ان کے خاص لوگ ہیں، ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ اب پارٹی قیادت جو ہے وہ اب صدر دوبارہ بن رہے ہیں میاں محمد نواز شریف، تو پھر آپ دیکھیے گا آگے چل کے جناب کہ نون لیگ کی پی ٹی آئی کو کہیں ضرورت نہ پیش آ جائے، میاں محمد نواز شریف کو ایڈجسٹ کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اگر تو مل گئے میاں نواز شریف پی ٹی آئی کے ساتھ، یعنی کہ ان کے نیریٹو کے ساتھ مل گئے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تو پھر مسئلہ بہت خراب ہے۔ اس لیے ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، اور ایڈجسٹ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کی، اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو لوگ ہیں وہ بھی آگے آ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری میں بات بڑی امپورٹنٹ تھی کہ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی چائنا میں گئے ہوئے تھے، اور پھر اپنی بیٹی کا وہ ساتھ دے رہے ہیں تاکہ بیٹی کی جو حکومت ہے وہ آگے چل سکے، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یعنی کہ ان کی بیٹی، وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے۔ اچھا جناب، ایک اور بڑی خبر ہے، وہ ہے میں بڑی انٹرسٹنگ بھی، دلچسپ بھی ہے، مزاحیہ بھی ہے، وہ یہ کہ ڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت میں دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی جناب بینک افسر کو رجسٹرار سپریم کورٹ سمجھ بیٹھے۔ بانی پی ٹی آئی نے کاغذات لہرا کر کہا رجسٹرار سپریم کورٹ نے قومی احتساب یعنی کہ نیب عدالت میں بیان جمع کروا دیا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ نیشنل کرائم ایجنسی NCA سے ملی رقم پر 13 ارب روپے منافع ہوا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 8 مئی کی سماعت میں رجسٹرار سپریم کورٹ نے بیان جمع کروایا ہے۔ 119 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے بعد نیب حکام نے رجسٹرار سپریم کورٹ کی موجودگی نفی کر دی۔ نیب حکام نے بتایا بینک کے افسر گوہر مسعود نے منافع والا بیان عدالت میں دیا۔ سماعت کے بعد پی ٹی آئی رہنما انتظار پنجوتا نے بھی بانی پی ٹی آئی کے بیان کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ بینک افسر نے تصدیق کی سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں بڑی رقم پر منافع آیا ہے، وہ شخص رجسٹرار سپریم کورٹ نہیں تھا۔ میاں دیکھ لو جناب، خان صاحب جناب سادہ بھی نہیں، خیر خان صاحب کسی اور نہیں کچھ اور ہی بنا دیتا انہوں نے،
لیکن جڑے سپریم کورٹ چ پیسے بہت جمع ہوئے ہیں جناب، یہ پرافٹ بھی بڑا آ رہا ہے، تو وہ پیسے ہوں پتہ نہیں کتنے جانے نے، یہ پھر بعد پتہ چلے گا کہ یہ جو پیسے ہیں جناب یہ کون کس طرح اس کا استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، یعنی کہا جا رہا تھا، لیکن وہ شکر ہے کہ ملک دوبارہ سے پٹڑی پہ تو آ گیا۔ اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوسرا جو ہے نا ویری امپورٹنٹ جو ٹاپک تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جناب پروٹیسٹ ہو رہے تھے، ایک پولیس افسر کو بھی گولی مار دی مظاہرین نے، اور وہاں پہ بڑے احتجاج ہو رہے تھے، اور مظفر آباد میں اب قافلے آج پہنچ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کے 1 سال انہوں نے پرامن رہے ہیں، انہوں نے کہا جو کمیٹی ہے ان کا پرامن رہے ہیں 1 سال، بجلی بہت زیادہ مہنگی، روٹی آٹا گندم مہنگی، مراد جو دی ہوئی ہیں جو یہاں پہ پولیٹیشین ہیں ان کی مراد کم کرو، لیکن 2 اوپر والے جو ہیں نا جناب وہ تو ضروری تھے، وہ تو حکومت وقت کو ان کا کوئی نہ کوئی مداوع کرنا چاہیے، حل کرنا چاہیے، وہ انہوں نے کیا نہیں تھا، سال ہو گیا تھا، تو پھر اس لیے خون خرابہ جناب شروع ہو گیا، بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، بڑے لاٹھی چارج، بڑی فوٹیج آئی ہے، اور دشمن ملک جناب وہ دا میڈیا بڑا خوش ہو رہا ہے، جی بڑا بھائی جان تسی خوش نہ ہو زیادہ، یہ پاکستان کا ساڈا اندر نہیں مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساڈے لوگ نے اسی آپس سے پاکستانی ایویں دے جذباتی ہیں، تانوں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ معاملہ تب حل ہو گیا جناب، ٹھیک ہے؟ یہ جو انڈین میڈیا بڑا شور مچا رہا تھا نا، ان کے لیے خبر ہے کہ معاملہ سارے حل ہو گئے۔ الیکشن کمیٹی کے مطالبات جناب، جو ایکشن کمیٹی جو تھی، ایکشن کمیٹی کے مطالبات جو ہیں جناب وہ تسلیم کر لیے گئے ہیں، امن کی فضا قائم ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر، ہوں دسو وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری ہے انوار الحق، چودھری انوار الحق نے کہا جناب کہ عوامی ایکشن کمیٹی بنائی تھی لوگوں نے جو دوسری سائڈ پہ تھے، جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، جن کی وہ کمانڈ کر رہے تھے، وہ عوامی ایکشن کمیٹی تھی۔ انہوں نے کہا ان کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، آزاد کشمیر میں امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے مظفر آباد میں جناب یہ پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے پریس کانفرنس سے سارا کچھ داستا، انہوں نے کہا جناب سستی روٹی اور بجلی کے 2 مطالبات ایسے ہیں جن پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، یہ تے مان لینا چاہیے جناب۔ تو پھر سستی روٹی اور بجلی کے جو مطالبات پنجاب میں بھی ہیں، اسی طرح اور جگہ پہ بھی ہیں، تو پنجاب میں بھی مریم بی بی جو ہیں وہ روٹی سستی کر رہی ہیں، اور بجلی انہوں نے کوئی نہیں سستی کی تھی، اس لیے مہربانی کریں مریم نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، ان سے بھی امید ہے کہ وہ بھی پنجاب میں کچھ اس طرح کام کریں گی، ورنہ پنجاب میں لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گندم کسان ناراض ہے نون لیگ سے، مریم بی بی سے، تو مریم بی بی کو پتہ نہیں، ابھی پتہ شاید چلا ہے نہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ جو ساؤتھ پنجاب میں پھر کے آیا ہوں، کسان بھائی گالاں کاٹ دے پہ، تو مہربانی کریں جو پنجاب ساؤتھ پنجاب کے جو فارمرز ہیں، جو کاشتکار ہیں، جو کسان ہیں، ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں، ان کو تسکین پہنچائیں، ان کی جو فصلیں ہیں جیسے گندم ہے اس کا ریٹ اچھا نکلے اور اچھا دیں، تاکہ اور بکے بھی گندم، ٹھیک ہے؟ یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہ ہے کہ مایوسی اگر زیادہ پھیل گئی تو پھر تمہیں پتہ ہے جب مایوسی زیادہ پھیل جاتی ہے نا، تو پھر پتہ کی ہوتا ہے، پھر وہی ہوتا ہے جڑا آزاد کشمیر سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں بڑے مسائل چل رہے تھے، اور انٹرنیٹ بھی بند کر دیا تھا انہوں نے کہا انٹرنیٹ بھی بند کر دو، سب کچھ بند تھا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتانا اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ آپ کو پتہ ہو کہ آزاد کشمیر کی لیٹسٹ جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مسائل ہیں بھائی۔ اچھا دوسری طرف آ جائیں نا اگر آپ، تو میں آپ کو کچھ بھی لفظ میں بتا نہیں سکا تھا، لیکن چلے میں بہرحال تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آزاد کشمیر میں جو بجلی کے نئے نرخ کا اطلاق جو ہوا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی فوری طور پہ نکالا گیا، اور دیکھو نا لوگ جو عوامی طاقت کٹھی ہوتی ہے نا، جدوں روڈاں تے آندی نا، ادوں حکومتاں ایویں کرتی ہیں، فوری طور پہ انہوں نے اکاؤنٹ یعنی کہ ان کی جو بجلی کے نرخ ہیں جناب وہ بھی کم کر دیے گئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نوٹیفیکیشن جو سامنے آیا اس میں ہے کہ یونٹ تک 100 یونٹ تک بجلی کی قیمت 3 روپے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ 100 سے 300 روپے تک 5 روپے ہوگی، 300 سے زائد یونٹ 6 روپے فی یونٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمرشل بجلی کے 300 یونٹ تک نرخ 10 روپے فی یونٹ، 300 سے زائد جو ہوں گے یونٹ اس کے 15 روپے فی یونٹ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ بجلی کے بل اور مہنگائی کے خلاف جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آزاد جموں کشمیر میں پرتشدد احتجاج کیا جا رہا ہے،
پرتشدد احتجاج پر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اس حوالے سے اعلیٰ سطح کا آج اجلاس بھی بلایا تھا اور خطاب کیا تھا، طلب کیا تھا اجلاس کے تھا، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود، جس میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود، وزیر اعظم چودھری انوار الحق اور دیگر رہنما شامل تھے۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 23 ارب روپے کی فوری فراہمی کی منظوری دے دی۔ 23 ارب روپے فوری طور پہ خزانے سے نکال کے میاں شہباز شریف نے جناب فوری طور پہ نکال کے تو دے دیے۔ انہوں نے کہا جی اے لو پیسے تے اے مہربانی کرو فوراً انہوں نے ایڈجسٹ کرو، یعنی کہ لوگوں دے لاؤ، انہوں نے سبسڈی یعنی کہ مراد دے دی گئی ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے لوگ روڈوں پہ آ رہے تھے، دشمن ملک خوش ہو رہا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، ملک کے حالات بہت ضروری ہیں کہ ٹھیک رہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک اپڈیٹ دے دوں اسرائیل بدماش کی طرف سے۔ اسرائیلی فوج نے سپریم کورٹ سے 7 اکتوبر واقعات کی تحقیقات روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر واقعات اور ذمہ داران کے خلاف تحقیقات فورسز کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی کابینہ کا اجلاس بدھ کو متوقع ہے۔ اجلاس میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کی بحالی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ جناب یہ نا بدماشی ان کی اسی طرح جاری ہے۔ غزہ پٹی میں مکمل کامیابی تک فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ دیکھ رہے ہیں بنیامین نیتن یاہو جو ہے بدماش وزیر اعظم اسرائیل کا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے دفاع خود کریں گے، ہمیں امریکی فوجیوں کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس رہنما اور جنگجوؤں کی غزہ پٹی سے مکمل بدری زیر غور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مکمل جنگ بندی حماس کی جانب سے ہتھیار ڈالنے اور غیر مالیوں کی رہائی پر منحصر ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ حماس کی موجودگی میں غزہ پٹی کا انتظام مقامی لوگوں کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ چلو لگ جائے گا پتا، دوسری اگر اتنے آپرے ہوئے نا جناب، یہ تو ان کو جو آپرے ہوئے نا اسرائیلی، ان کو لگ جائے گا پتا آگے چل کے، اور کہ یہ جو حماس کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں تو وہ لڑ تو رہے ہیں نا، اللہ کی نصرت ہے ان کے ساتھ، پریشانی ہے نا، وہ سارے شہید ہو رہے ہیں اور ڈائریکٹ جنت میں جا رہے ہیں۔ تم لوگ جو مرضی کر لو ان کا، تم لوگ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو میں نے خبر اس سے پہلے آپ کو سنائی تھی، یہ میں اسرائیلی سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ تھا، یہ تھی خبر کہ اسرائیلی فوج کا ان کی سپریم کورٹ سے 7 اکتوبر کے باقی تحقیقات روک دی۔ ٹھیک ہے نا، یہ بہرحال یہ میں نے کہا تھا فوری طور پہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ مجھے اجازت دیں، بیلا لمبا ہو رہا ہے، بھائی کی طبیعت خراب ہے، بھائی کے لیے دعا فرمائیں تاکہ ٹھیک ہو جائے، پھر اسی انرجی کے ساتھ اپنے بیلا جاری رکھوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔